لله وحده وعلى من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال تبارك وتعالى في سورة الزمر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تبارك وتعالى في سورة الليل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبا بكر أن يؤمهم غيره. وقال تبارك وتعالى وقال عليه الصلاة والسلام إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر رضي الله عنه صدق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعهم أجمعين. وبعد. نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. سب کچھ نثار کر دیتا چھڈی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدوں پئیے ضرورت صدیق دی. عرشاں دا لاڑا ڈھوکے ویڑھے صدیق دے، کہندے فرشتے ہوں گے قسمت صدیق دی. آتینو میں وکھاواں دشمن صدیق دے، چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی. قدسی بھی رشک دوستو کریں دے ہوں گے، وچ غار دے او ویکھ کے سنگت صدیق دی. ساڈے جسم وچ شاکر نہیں خون غیر دا، کرنے اساں عزت صدیق دی، کرنے اسے واسطے عزت صدیق دی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی،
کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چندے کی اپیل کی گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا کل سرمایہ لے کے آئے، یہاں تک کہ در و دیواروں کو دیکھا کہ اگر اس پر کوئی سوئی بھی موجود تھی تو وہ بھی لا کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر دی۔ تو حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایثار اور قربانی اور انفاق کو دے کر فرمایا کہ بولے حضور چاہیے کچھ فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو شمع ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ میں نے آج کا جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی بھی تلاوت کیے ہیں۔ چونکہ یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، جمادی الثانی کے مہینے کے آخری ایام ہیں، اس ماہ مبارک کے اندر محسن امت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور ایک روایت کے مطابق کہ آپ کا یوم پیدائش بھی اسی جمادی الثانی کے مہینے میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الکعبہ ان کے باپ نے رکھا، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کر عبداللہ نام رکھ دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان اور ان کے والد کا نام عامر، یوں 8ویں پشت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب یکجا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2.25 سال بعد اور واقع عام الفیل کے 2.25 سال بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ یہ بچپن ہی سے اور زمانہ جاہلیت ہی کے زمانے میں انہوں نے کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا عمل کا ارتکاب نہیں کیا جو کہ کسی اہل ایمان کی شایان شان نہ ہو۔ چنانچہ بت پرستی سے، شرک سے اور دیگر منکرات کے افعال اور اعمال سے، رسومات قبیحہ سے آپ ہمیشہ مجتنب رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا تو ہر نبی جب آتا تھا وہ آنے کے بعد آ کر بتلاتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور مجھ سے فلانا پہلے نبی گزر چکا اور میرے بعد فلانا نبی آنے والا ہے۔ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ صف کے اندر آیت کریمہ موجود ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، انہوں نے بشارت اور خوشخبری سنائی اہل ایمان اور اہل اسلام کو کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ یہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں چلتا رہا، لیکن جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آنے والا، تو پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر جہاں ذکر ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات عالیہ میں سابقہ تمام انبیاء علیہ السلام کے فضائل، مناقب اور ان کے مقام اور مرتبے کا ذکر موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ تبارک و تعالی رب العزت کے طرف سے آخری نبی بنا کے بھیج دیا گیا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جب یہ بات مہر تصدیق اس پر ثبت ہو چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور پھر قرآن کریم کی سورہ احزاب میں رب تعالیٰ نے بھی ارشاد فرما دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کہ آپ میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسالت اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے جب یہ بات قرآن کریم کے اندر ذکر فرما دی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین نے تو تا قیامت تک جاری رہنا ہے، پھر یہ فرض منصبی کون ادا کرے گا؟ چنانچہ رب تعالیٰ کی حکمت اور مرضی اور منشا کے مطابق جس طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن دیا، کہ جس پیغام، جس دعوت، جس اسلام کے اور قرآن کریم کے احکامات اور تعلیمات کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت تک انسانیت کے لیے پیش فرما رہے ہیں، اس کے جو حامل قرآن ہیں، جنہوں نے اسلام کے حاملین قرآن اور اسلام کا جو پیغام اٹھانے والے ہیں، اس جماعت کو رب تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے۔ چنانچہ وہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور پھر اس جماعت کے اوپر سب سے اولیت اور افضلیت جو ہے، جس طریقے سے حدیث میں موجود ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تمام انسانیت کے اندر انبیاء کے بعد افضل ترین جو شخصیت ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ شرف صحابیت کے اندر بھی اولیت انہیں حاصل ہے کہ یہ اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر ہے، اس گھر کے اندر جو افراد موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے جب دعوت اسلام پیش کی گئی تو قبول کر لیا، اور اس قبول کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام اپنے رفیق یار غار و مزار، جو اپنے ہم عصر اور ہم دوست تھے، ہم پلہ ہم نوالا تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب دعوت پیش کی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جو میں نے حدیث پڑھی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور جب بھیجا تو میں نے جب آپ کو بتلایا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے تو بہت سارے لوگوں نے جھٹلایا، اور بہت سارے لوگوں نے تأمل کیا، بہت سارے لوگوں نے اس کی جو ہے نا شہادتیں طلب کی ہیں، معجزات طلب کی ہیں، نشانی طلب کیے ہیں، لیکن ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے میری فوراً تصدیق کر دی ہے، بغیر تأمل کے، بغیر کسی جو ہے لیت اور لال کے، بغیر کسی ہیل و حجت کے فوراً مشرف اسلام ہو گئے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے جس کسی نے مجھ کے اوپر کوئی احسان کیا، میں نے اس کے احسانات کا بدلہ اسے دنیا میں چکا کے جا رہا ہوں، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ یہ وہ شخصیت ہے ان کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز جو ہے چکا دیں گے، میں اس کو دنیا میں ان کے بدلے کو نہیں چکا سکا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں، پہلے درجے پر فائز ہونے والے ہیں۔ اور پھر اس میں جو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ شروع میں پڑھی کہ سورہ توبہ کی جو آیت ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اب دیکھیں تو صحیح کہ یار لوگ کہتے ہیں کہ جی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بہت سارے لوگ بدک گئے، بھٹک گئے، منہ موڑ لیا انہوں نے، اور جو باتیں کرتے ہیں سو کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو قرآن جو ہے شاہد ہے، معجزہ عظیم ہے تا قیامت تک کے لیے۔ لیکن قرآن کریم کچھ اور کہتا ہے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے مشکل ترین سفر کے اندر کبھی بھی کوئی انسان کسی دشمن کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا جس کے متعلق یقین کامل ہو کہ یہ میرے سفر اور حضر کے قابل ہے، میری جو ہے راز و نیاز، میری جان مال عزت آبرو اس کے ساتھ محفوظ ہے، تو اپنے راز اور اپنے مشکل ترین جو سفر ہے 100 کے قریب دشمن تلواریں، ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جس پر اعتماد کیا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر اس مشکل ترین سفر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، سفر ہجرت پر۔ اور جب سفر ہجرت کا آغاز ہوا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے غار ثور کے دہانے پہ لے جاتے ہیں، اور غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہونے سے روک کر فرماتے ہیں پہلے میں اندر سے جائزہ لے لوں کہ یہ بہت پرانی سال سینکڑوں سال ہزار سال پرانی غار ہے، کہیں اس کے اندر کوئی موذی کوئی تکلیف دہ جانور موجود نہ ہو، لہٰذا مجھے اندر جانے دیجیے، میں جائزہ لے لوں، اگر کوئی نقصان دہ چیز ہوئی تو مجھے اس نقصان سے لاحق ہو جائے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کی صفائی کی، اور صفائی کرنے کے بعد ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس سوراخ کے اوپر اپنا پاؤں جو ہے رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تھکاوٹ میں تھے، کافی تھکاوٹ تھی سفر کی وجہ سے، رات کی تاریکی میں سفر کا آغاز کیا، سفر کرنے کی وجہ سے پھر پہاڑوں کی چڑھائی چڑھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی ضرورت محسوس ہوئی، تو بستر کا تو کوئی انتظام موجود نہیں تھا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جھولی بچھا دی، فرمایا کہ آپ اس کو تکیہ بنا لیجئے، آرام فرمائیے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے متعلق روایات کے اندر یہ آتا ہے، اگرچہ اس کی سند کے متعلق ابھی یقینی علم نہیں ہے حوالہ، لیکن مستند علماء کرام سے یہ واقعہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر شام پر تشریف لے گئے، اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ میری جھولی کے اندر سورج آ گیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعبیر کا، اگرچہ وہ بہت بڑے معبر تھے، تعبیر دان تھے، انصاب کے ماہر تھے، اور بہت سارے فضائل اور مناقب علمی عملی طور کے اوپر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھے، لیکن جب سفر شام میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت کے قریب پڑاؤ کیا، اور اس وہاں پر آرام بیٹھے سستا رہے تھے، تو کہیں سے ایک راہب ظاہر ہوا اور اس نے بلایا، اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ بتلایا کہ میں ابو بکر ہوں، اور یہ میرے ساتھ جو ہے میرے دوست ہیں، ہم شام کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ جس درخت کے نیچے آ کر آپ لوگ آرام کر رہے ہیں، سستا رہے ہیں، یہ ایسا درخت ہے کہ اس درخت کے سائے میں سوائے انبیاء کے کوئی نہیں بیٹھا ہے۔ چنانچہ اور پھر اس نے جب مزید بات چیت شروع کی، حال احوال معلوم کیے، تو پھر اس نے کہا جو آپ نام بتا رہے ہیں اپنا اور جو ان کا نام بتا رہے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ ہیں، تو پھر میں نے اپنی کتب کے اندر اناجیل کے اندر یہ پڑھا ہے کہ اس درخت کے نیچے آخری نبی بھی آ کے بیٹھے گا، اور اس کا جو سب سے پہلا دوست اور رفیق ہوگا، سب سے پہلے کلمہ اسلام قبول کرنے والا ہوگا، وہ آپ ہی ہوگے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے وحی لے کر، لیکن میں نے اسی سفر شام کے اندر ہی آپ پر ایمان قبول کر لیا تھا کہ میں جب بھی آپ اعلان کریں گے تو میں فوراً مشرف اسلام ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے، پھر ہم دیکھیں نا کہ سورہ الزمر کی جو آیت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے تصدیق کی ہے کس کی؟ صدق والذی جاء بالصدق کی، اس سچی چیز کی، سچی بات کی، اس سچی کتاب کی، اس سچے نبی کی، وصدق بہ، اور تصدیق کرنے والے جو ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اولئک هم المتقون، اور متقین کے اندر سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو درجہ ہے یہی طریقہ جو ہے متقین لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ چنانچہ جو غار کی میں بات کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں آرام فرما ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا چہل پہل ہو رہی ہے، دشمن تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے پہ آ گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ، دشمن نے اگر دیکھ لیا اپنے پاؤں کی جانب تو ہمیں وہ پا لیں گے، ہماری معرفت ان کو مل جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پریشان نہ ہوئیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ کاپی کر لیے، قرآن کریم کے اندر ثبت فرما دیے، تا قیامت تک کے لیے جو ہے ہمارے اہل ایمان کے لیے ایک دلیل بنا کے دے دی کہ سب صحابہ تو افضل ہیں، محترم ہیں، مقرب ہیں، اور ان کا احترام ہم سب مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے۔ ان کے اوپر ایمان لیے لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، چونکہ دین اسلام کی جو تسلسل ہے، جو سلسلہ ہے، مسجد، مدرسہ، نماز، قرآن اور اسلام کا، وہ اگر صحابہ کرام کو درمیان سے منہا کر دیا جائے تو کوئی چیز سچی ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کی صحابیت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب بات کر رہے تھے، بات کرنے والے جب بات کر رہے تھے اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، اپنے دوست سے، اپنے رفیق سے، لا تحزن ان اللہ معنا، ہم دو میں سے جو تیسرا ہے وہ رب تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو چنانچہ پھر متقین کی بھی تذکرہ ہوا سورہ اللیل کے اندر، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر صحابہ کرام سے چندے کی اپیل کی تو سب صحابہ کرام اپنے حسب استطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مال نچھاور کر رہے تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے آج میرے پاس مال زیادہ ہے، میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے اور انہوں نے اپنا مال لا کے پیش کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا کہ بھائی کتنا لائے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں آدھا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا کہ تم کتنا مال لائے ہو، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھر میں جو کچھ موجود تھا سب کا سب لے کے آیا ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایثار، اس تقوی اور اس پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ متقی تو اہل ایمان ہیں ہی ہیں کہ فرمایا قرآن کے اندر عزت والا، عظمت والا، برتری والا صرف وہ انسان ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے، جو رب تعالیٰ سے ڈر جائے، جو خشوع اور خضوع اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی بسر کرے۔ لیکن اہل تقوی کا سردار جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا فرمایا ہے انہیں۔ سب سے بڑے متقی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مال خود پیش کر رہے ہیں، تزکیہ اور طہارت جو ان کی ہو رہی ہے، یہ کوئی دنیا کو دکھلاوے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اس کے متمنی ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور عنقریب وہ جو ہیں خوشبخت ہو جائیں گے اور راضی کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے گزشتہ جمعے میں بھی سماعت فرمائے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب خلافت پر متمکن کیا گیا ہے۔
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب منصب خلافت پر مستفید فرما دیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ایک پڑھا، اور اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، اے لوگو مجھے تم پر امیر بنا دیا گیا ہے لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ فَأَعِينُونِي، اور اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، میری نصرت کرنا، میرا ساتھ دینا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَقَوِّمُونِي، اور اگر کہیں میرے سے لغزش ہو جائے تو میری تنبیہ کر دینا، میری نشاندہی کر دینا، رہبری کر دیجئے گا۔ الصدق امانت اور والکذب خیانت، سچائی جو ہے امانت ہے اور جھوٹ جو ہے وہ خیانت ہے۔ والضعیف فیکم قوی عندی حتی اضیح علیہ ان شاء اللہ والقوی فیکم ضعیف حتی آخذ منہ الحق، تم میں سے جو کمزور انسان ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے کہ جب تک میں اس کو حق نہ دلوا دے دوں، اور طاقتور اس وقت تک میرے سامنے کمزور ہے جب تک میں مظلوم کا، کمزور کا حق اس سے نہ لے لوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب منصب خلافت پر متمکن ہوئے اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بہت سارے مسائل نے سر اٹھا لیا۔ عہد نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی مسیلمۃ الکذاب جو ہے اس نے، اور پھر اسود عنسی نے، اور بہت طلیحہ اسدی اور سجاحہ، ان لوگوں نے مدعی نبوت بن کھڑے ہوئے، چونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ سورہ حجرات کے اندر واقعہ موجود ہے، آیت کریمہ موجود ہے۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا مسلمان پھل پھول رہے ہیں، عروج پہ آ رہے ہیں، تو چلے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ مسیلمہ نے خط لکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چن لیا ہے، آپ جو ہے اپنے بعد مجھے اپنی نیابت دیتے چلے جائیں، تقسیم کار کر لیتے ہیں۔ آپ قریش کے نبی، میں بنو حنیفہ کا نبی بن گیا، اور پھر میرے ساتھ تقسیم کر لیں، شیئر کر لیں کہ میرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی بن جاؤں، یہ مجھے اعزاز دے دیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے ہاتھ میں عصا موجود ہے، یہ عصا بھی میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے بغیر کسی کو نہیں دے سکتا، نبوت تو دور کی بات ہے۔ چنانچہ پھر اسی طریقے سے یہ ایک مدعیان نبوت کا فتنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ظاہر ہوا، اور دوسرا فتنہ منکرین زکوٰۃ کا تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے وہ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، اب ہم زکوٰۃ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں تو آپ زکوٰۃ ہم نہیں دیتے۔ تو پھر اسی طریقے سے کچھ لوگ مرتد ہو گئے، وہ اسلام سے پھر گئے، چونکہ وہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے، نفاق کے مارے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو وہ دبک گئے، بھٹک گئے اور راستے سے ہٹ گئے، انہوں نے جو ہے روگردانی اختیار کر لی، ارتداد کو اختیار کر لیا۔ اور پھر اس کے ساتھ چوتھا ایک اہم مسئلہ جو تھا وہ جیش اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی تھی، کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارسال کردہ بھیجے گئے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شہید ہوئے تھے جنگ یرموک اور جو غزوۃ الروم تھا اس کی محاذ کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کے لیے، قصاص کے لیے جیش اسامہ کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی روانگی کا حکم دیا، اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عليل ہو گئے، تکلیف میں، مرض میں مبتلا ہو گئے، تو وہ قافلہ ٹھہر گیا۔ ابھی اطراف کے شہر کے اطراف میں کناروں میں موجود تھا، ان کو اطلاع ملی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں، تو وہ واپس آ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز جنازہ فرداً صلاۃ و سلام کی شکل میں تھا وہ انہوں نے ادا کیا۔ چنانچہ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ جیش اسامہ کو روانہ ہونا ہے۔ سب صحابہ کہنے لگے دشمن چاروں طرف سے ہم پر متوجہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ نقصان پہنچا دے مدینہ کو، سلطنت اسلامیہ کو،
مسلمانوں کو نقصان پہنچائے تو ابھی تھوڑا سا توقف کر لیا جائے، بعد میں بھیج دیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جس بات کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دے دیا ہے، ابو بکر اس کو نافذ کیے بغیر نہیں رہ سکتا، چاہے کہ ابو بکر اور مسلمانوں کو پرندے کیوں نہ اچک کر لے جائیں۔ ہمیں سلطنت عزیز نہیں ہے، ہمیں حکم پیغمبری جو ہے وہ سب سے زیادہ عزیز ہے۔ چنانچہ جیش اسامہ کی روانگی کا حکم صادر فرمایا، اور پھر مرتدین اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر ترتیب دیے، تقریباً 11 لشکروں کو روانہ کیا کہ وہ جائیں ان کی بیخ کنی کریں۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر مسیلمۃ الکذاب کا جو ہے قلع کما کر دیا، ان کی تمام سازشوں کو ناکام اور نامراد کر دیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو محسن امت ہیں کہ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مشکل کی گھڑی میں، تکلیف کی گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی وقت اور کیفیت کی جو نازک حالت تھی، سچویشن تھی، اس کو ہینڈل اور کنٹرول جو کیا ہے یا اس کو ایک اپنا درست سمت پر جو گامزن کیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے جو خطبہ مسجد نبی میں دیا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فلن يضر الله شيئا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے مگر اللہ کے رسول ہیں، اور اگر نبی جو ہیں وہ شہید کر دیے جائیں یا وفات پا جائیں تو کیا تم پھر راہ سے بھٹک جاؤ گے؟ ایسا اگر کرو گے تو پھر تمہارے اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ چنانچہ سب اہل ایمان کے ایمان مضبوط اور پختہ ہو گئے، انہوں نے یقین کامل کر لیا کہ یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ جیش اسامہ کو روانہ فرمایا، اور اس کے ساتھ مانعین زکوٰۃ و مرتدین اور منکرین کے خلاف بھی جو ہے آپ نے جہاد کیا۔ اور پھر منکرین زکوٰۃ کے متعلق جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس مشاورت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے خلیفہ رسول، ابھی چونکہ حالت نازک ہے، دشمن گھات میں بیٹھا ہے، فرس اور شام کے لوگ بھی ہم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، چنانچہ وقت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے، مصلحت کی ضرورت یہ ہے کہ ابھی محاذ جو ہے متعدد محاذ جو ہے وہ نہ کھولے جائیں، جنگ کی تیاری نہ کی جائے، اس کے حوالے سے تھوڑے سے احتیاط برتی جائے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمر، زمانے جاہلیت میں تو تم بہت بڑے غیور تھے، اب آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ بڑے رحیم آپ ہو گئے ہیں، رحم دل بن رہے ہیں، نرم مزاج بن رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کوئی شخص اونٹ کی لگام بھی اگر زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا، وہ اگر زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا تو میں اس سے بھی قتال کروں گا۔ اور پھر فرمایا جو کوئی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے بھی قتال کروں گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے، اس سبب سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ جات تھے ان کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی مدد و نصرت ظاہر ہوئی۔ لشکر اسامہ، جیش اسامہ پوری مدد اور نصرت کے ساتھ، نصرت عزتی کے ساتھ جو ہے فتح یاب ہو کر مکہ مدینہ منورہ میں جب وہ داخل ہوئے تو تمام عرب کے قبائل جو ابھی سازشوں کی ٹولیاں بن کے وہ منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے، وہ سارے دبک کر بیٹھ گئے، وہ ڈر گئے، خوف محسوس کر لیا انہوں نے کہا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان تو بہت بڑے طاقتور ہیں، یہ 17-18 سال کا ہم جوان سمجھتے تھے، لیکن تو یہ روم کی سلطنت کو شکست دے کر آ گئے ہیں، ہزاروں لاکھوں افراد کو ان کا قتل کر کے آ رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات میں سے اہم خدمت جو ہے وہ قرآن کریم کو ایک قرات کے اوپر جمع کرنا بھی ہے، اور قرآن کریم کو ایک جو جلد کے اندر جمع کرنے کا فیصلہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ چونکہ مدعیان نبوت کے خلاف جو جنگ لڑی گئی ختم نبوت کے دفاع کے لیے، جو پہلے محافظ ختم نبوت ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ جنگ لڑی گئی اس میں 700 کے قریب حفاظ شہید ہوئے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے خلیفۃ المسلمین، قرآن کریم کو یکجا کرا لیا جائے، چونکہ ہمیں ڈر ہے حفاظ اس طرح شہید ہوتے جائیں گے غزوات کے اندر، جنگوں کے اندر، تو پھر قرآن کا کیا بنے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تأمل کے بعد
غور خوض کے بعد شرح صدر ہوا، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اور ان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری ڈیوٹی لگائی کہ قرآن کریم کو جمع کرائیں۔ چنانچہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کریم امت مسلمہ کو ملا، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا فریضہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے سر انجام دلوایا ہے امت میں سے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے جتنے بھی انعامات تھے، جتنے بھی قرب کی باتیں ہیں، جتنے بھی اعزازات تھے، اکرامات تھے اور جو فضائل اور مناقب ہیں اہل اسلام، اہل ایمان کے، وہ سب اہل ایمان کو عطا کیے ہیں، لیکن ان کے اندر اولیت اور جو سرکردگی ہے، فضیلت جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی ہے۔ لیکن جہاں پر ثانویت نہیں تھی، تقسیم ہونا ممکن نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منصب کے اوپر جو کہ منصب امامت ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری اوقات کے اندر تقریباً 17 نمازوں کی امامت کی سعادت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے جب ہم اہل ایمان کے لیے دین کی سرکردگی، قیادت، امامت کی جو ذمہ داری ہے، جو عہدہ عالی ہے، وہ منصب جو ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے ابو بکر کو عنایت کر دیا ہے، تو پھر ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی امور سیاست اور خلافت اور حکومت کے لیے انہیں اپنا امیر تسلیم کر لیا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانشین خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرماتی ہیں، تو پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیماری کے علالت کے ایام میں ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسماء بنت عمیس سے ان کی تیمارداری کرتی ہیں، پھر ان کے غسل کے اندر ان کی جو تکفین کے ان کی جو تجہیز ہے، جو ان کے کفن وغیرہ پہنانے کے اندر تمام تر امور کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس شریک رہی ہیں۔ اور پھر جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انہیں کہا گیا کہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے، آپ جنازہ پڑھائیے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیسے جنازہ پڑھا سکتا ہوں، ابو بکر سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں، جبکہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، ما ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، کہ جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مصلی امامت کو سنبھالے۔ یہ محبت اور مودت کی اہل بیت کے ساتھ مثالیں بہت ساری کتب روایات کے اندر اور دیگر جو اہل سنت کی اور اہل تشیع کی تمام کتب کے اندر رشتہ داریاں صحابہ اور اہل بیت کی محبت اور مودت کے جو واقعات ہیں اس سے معمور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کریم کے احکامات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اول اور جو حاملین قرآن ہیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔